نیکسٹ ہیں جی کہ بشرا بی بی کے سابق خاور میں نے کہا کہ عمران خان پہ الزامات کیا عمران خان کی مقبولیت میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں؟ ان کی اوقات کیا ہے صاحب کی؟ پہلی بات میں کہتا ہوں جو کچھ ہم سنتے ہیں یا پڑھتے آئے ہیں کہ یہ کس طرح کے فائدے اٹھاتا رہا ہے، یہ لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر، یہ سارے کاموں میں ملوث رہا، سب کو بھول جائے۔ وہ تیری غیرت نے کیا پیا ہوا تھا؟ ہمارے ہاں تو اس بات پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کرتے رہے؟ اور اب تک چپ رہے؟ چلو جبر تھا، قہر تھا، فلانا تھا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے تو عثمان بزدار کے زمانے میں آپ تو رائل فیملی تھے اس ملک کی۔ اب آپ کو اگر غیرت جاگی ہے تو مبارک ہو، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ تیسرا ہے جی، واہ سبحان اللہ، یہ طلال چودھری ہے، طلال چودھری جو کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو جن کے گھروں میں جایا جاتا ہے وہاں نظریں جھکا لی جاتی ہیں۔ یہ وہ طلال چودھری ہے جیسے تنظیم سازی کی وجہ سے کوٹاپا چڑھا تھا اور تنظیم سازی کے حوالے سے مشہور ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے کی ان کی شہرت کیا ہے؟ چودھری پرویز الہی جو اس وقت جیل میں ہیں، ان کی جیپوں کے آگے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کا میں جو کہتا ہوں نا، میرا ذاتی طور پہ کیا لینا دینا کسی سے؟ میں لاک سٹاک اینڈ بیرل، میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا، پوری کی پوری جو یہ کمیونٹی ہے سیاستدانوں، یہ عوام دشمن ہے، یہ بہروپیے ہیں، یہ نقاب پوش ہیں، یہ ٹھگ ہیں، یہ جیب پتر ہیں، ختم۔ ان کی جائیدادوں کا شمار نہیں۔ لوگ 2 وقت کی روٹی سے آبادار ہو گئے، کو خودکشیاں تو آٹے کی لانی، اور ڈرامے پہ ڈرامہ، کبھی پیلی ٹیکسی آ گئی، کبھی سستا آٹا آ گیا، کبھی سپریم کورٹ میں جا گھسے، کبھی چھنگا مانگا کر لیا، کچھ بھی نہیں۔ اور پیداوار کس بات کی؟ کس کی پیداوار؟ اندازہ لگاؤ۔ پاکستان کی تاریخ کا سفاک ترین منافق ترین ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق، اس کی یہ مانوی سیاسی اولاد ہے، اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے؟ اور یہ تو اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد بھی نہیں ہے۔ طلال چودھری صاحب جن کا آپ حوالہ دے رہے ہو، 12 پاکستان میں سب چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ووٹ کو عزت دو سے لے کر ساڈی اتے گل ہو گئی ہے تک نون لیگ کا منشور لوگوں کو بہت زیادہ ناراض کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں عوام کی طرف سے نون لیگی رہنماؤں کی درگت تو دیکھنا ہی ہے کہ الیکشنز میں ان کا کیا ہوتا ہے۔ باقی یہ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، یہ درگتیں بہت پہلے بننی چاہیے تھی۔ ہم نے افریت پالے ہیں، ہم نے کوبراز، ڈائناسورس پالے ہیں اس ملک میں، اور وہ کیا تھا؟ نی دن نارے بجن گے تو آبئی آبے تو جابے جابے، مطلب یہ کیا؟ آپ نے بیسیکلی، آپ سے مراد میں آپ میں شامل ہوں، عوام نے اپنے اوپر جس قسم کی لیڈرشپ مسلط کی، اسی قسم کی صورتحال، جس طرح کی بھیانک لیڈرشپ تھی، اسی طرح کے بھیانک اس ملک کے حالات ہیں۔ اس پہ اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور ووٹ کو عزت دینے والی بات بھی بالکل ایک بوگس اور فضول بات ہے۔ دیکھیں، میں مدتوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جمہوریت بہت بڑا فراڈ ہے، پاکستانی جمہوریت نہیں، پاکستانی جمہوریت۔ وجہ، ایک بھوکے ننگے کی کیا رائے ہونی ہے؟ ایک بے روزگار کی کیا رائے ہونی ہے؟ ایک آدمی جس کے پاؤں تلے زمین اپنی نہیں، یعنی گھر اپنا نہیں، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی رائے اپنی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کو آپ مروڑ تروڑ سکتے ہو، جیسے کہتے ہیں نا موم کی ناک۔ اس کو کوئی لالچ، چھوٹی موٹی دھمکی، چھوٹی موٹی فیور دے کے آپ اس کو خرید سکتے ہو۔ یہی ہو رہا ہے اس ملک میں۔ دوسری طرف وہ نعرہ لگ رہا ہے الیکشن کمیشن کا کہ ووٹ پاکستان کے لیے۔ نہ، یہ وہ
بدنیت لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے عوام کو تعلیم سے بھی محروم رکھا، روزگار سے بھی محروم رکھا. کیوں؟ یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے بات بڑی اچھی ہے، لیکن اس کی گراؤنڈ ریالٹی پہ اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. پاکستان کو ووٹ دو یا ووٹ دو پاکستان کو، یہ اس طرح کا نعرہ ہے. میں ہنستا ہوں. ووٹ گجر دے گا گجر کو، راہی دے گا راہی کو، جٹ دے گا جٹ کو، بٹ دے گا بٹ کو. یہ کیوں ہے؟ ہم سارے پاکستانی ہیں، ہمیں میرٹ پہ ووٹ دینا چاہیے. اور وہ تو مومن ہی نہیں ہے. سچی بات یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے بڑوں کا حکم ہے. صدیوں پہلے مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. مگر اپنے مفادات کے لیے، ذات برادری کے لیے، فرقے کے لیے، یا کسی بھی اور مفاد کے لیے اگر کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم منافق ہیں. آزمائے ہوں کو، یعنی اب 5ویں بار آزمانا چاہ رہے ہیں. 3 بار تو وہ نواز شریف رہ گیا، 4تھی بار جو شہباز شریف ہے وہ بھی نواز شریف کی پراکسی تھی. 4 بار جو بندہ وزیر اعظم، اس کے بعد مسلسل حکومت پنجاب پہ. اس کے باوجود اگر کوئی ان کو آزمانا چاہتا ہے تو سبحان اللہ. وہ بنیادی طور پہ وہ بردہ فروش ہے، اور بردہ فروش بھی کیسا جو اپنی اولادوں کو، ان کے مستقبل کو گروی رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ گروی ہیں پہلے بھی. پاکستان میں جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں روپے کا مقروض ہے. یہ ہے ان لوگوں کا کنٹریبیوشن.